Legal formalities of ERP contract. In this module, we will discuss legal formalities that need to be fulfilled for ERP implementation. تو کون کون سی وہ لیگل فارمیلٹی ہے اگر آپ ERP امپلیمنٹیشن اپنی کمپنی میں کر رہے ہیں؟ تو آئیے ان کو ریویو کرتے ہیں. لیگل ایشوز کین ارائز ایٹ اینی ٹائم بفور، ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا ERP امپلیمنٹیشن. تو لیگل ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو پرائیویسی، ریلیٹڈ ٹو ایکسیسیبلٹی، ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی، وہ آ سکتے ہیں while you are implementing ERP in your organization. It is important for the project team, especially project management organization, to address legal possibilities upfront for safeguarding companies from legal risk. کیونکہ اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے جس کا کانسیکوینس لیگل ہو تو جو بھی ٹیم ہے یا PMO ہے they have to make sure کہ وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کریں، ریویو کریں اور ان کیس آف وائلیشن جو ہے اس کا ایک پورا پروسیجر بنائیں. سب سے پہلا ایشو جو ہے دیٹ از سافٹ ویئر لائسنسنگ. اب سافٹ ویئر لائسنسنگ جو ہے اٹ از اے ڈاکومنٹ دیٹ پرووائڈز لیگلی بائنڈنگ گائیڈ لائنس فار یوز اینڈ ڈسٹریبیوشن آف دا سافٹ ویئر. جس بھی ERP وینڈر کو آپ نے سلیکٹ کیا اس سے جب آپ ERP سسٹم لے کے آئے اور امپلیمنٹ کیا تو میک شیور کریں یو ہیو آل دا سافٹ ویئر لائسنسز فار دا سسٹم وچ یو آر یوزنگ ان یور کمپنی. اٹ پرووائڈز اینڈ یوزر with the right to use one or more copies of the software without violating the copyrights. تو یہ الاؤ کرے گا آپ کی کمپنی میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ایکسس یا یوز کرنے میں وہ سسٹم جو آپ اس ERP وینڈر سے خریدا ہے. ڈیفائن ریسپانسبلٹیز آف پارٹیز. دونوں پارٹیز جو وینڈر پرووائڈ کر رہا ہے سافٹ ویئر اور جو یوز کر رہا ہے entering into licensing agreement and may impose restriction and on how to use the software. There might be a possibility کہ وہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ جب دونوں پارٹی میں سے جو یوز کر رہا ہے وہ اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے، اور اگر وہ شیئر نہیں کر سکتا تو وہ ساری ریسٹرکشن اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اٹ سیف گارڈ دا کمپنی انویسٹمنٹ. جو کمپنی اس کو یوز کر رہی ہے اس کی انویسٹمنٹ کو سیف کرے گا. اف دا سافٹ ویئر کمپنی از پرچیز بائی اندر کمپنی گوز آؤٹ آف دا بزنس. ان کیس جس سے آپ نے خریدا ہے وہ آؤٹ آف دا بزنس چلا جاتا ہے تو وہ اس ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو، اور اگر آپ نے سائن کیا ہوا ہے اور کوڈ آف ایتھکس موجود ہے تو وہ میک شیور کرے گا کہ آپ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں. سافٹ ویئر لائسنسنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن انکلوڈ فیئر یوز آف دا سافٹ ویئر، کہ آپ نے فیئرلی اس سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرنا ہے. لمیٹیشن آف لائبلٹیز، وارنٹیز اینڈ ڈسکلیمر اینڈ پروٹیکشن. کس قسم کے ڈسکلیمر ہے، پروٹیکشن کیا ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر کو شیئر کر سکتے ہیں، نہیں شیئر کر سکتے، دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس جو ہے پورے جب لائسنسنگ کا ڈاکومنٹ ہوگا اس کے اندر موجود ہوں گی. سافٹ ویئر از پلیجڈ اف دا سافٹ ویئر کمپنی ڈکلیئرز بینکرپسی. کہ اگر ان کیس آف جس کمپنی نے سافٹ ویئر بنایا ہے تو اگر آپ نے ان کے ساتھ لانگ ٹرم مینٹیننس جو پلان ہے وہ اس کا سائننگ کی ہوئی ہے تاکہ وہ ساری اپ گریڈس کر سکیں، تو وہ آپ کو سیف گارڈ کرے گا، لیگل ایشو سے بچائے گا اگر آپ نے اس قسم کی ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ کی ہوئی ہے. تو implementation partners and consultant contracts need to be safeguarded from incompetency or lack of performance. کہ اگر آپ نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کیا اور وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کی کمپنی کو سیف گارڈ کرے گا کہ آپ نے ان کو ٹائم بھی دیا، ان کو پیسے بھی دیے، لیکن وہ اگر اپنا کام نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ان دیٹ کیس اپنی ساری جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن پارٹنرز آر امپورٹنٹ فار سکسیسفل ERP امپلیمنٹیشن. تو پارٹنرز آر ویری امپورٹنٹ کیونکہ دے ہیلپ یو ٹو امپلیمنٹ پرٹیکولر ERP سسٹم جو آپ نے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. Contracts with consulting company should legally protect company from breach in performance. اور اس کے ساتھ ساتھ performance breach can be very tricky and hard to enforce. تو اگر performance related کوئی ایشوز آ رہے ہیں اور وہ آپ نے آلریڈی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی کمپنی اور کانٹریکٹر جو ہے جس کے ساتھ یا کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان دونوں کو بچائے گا in terms of any legal issues. Clear description of role and expectations. Consultant help to address performance issues. تو آپ سٹارٹ کے اندر ہی بیفور، ڈیورنگ اینڈ آفٹر کلیئرلی اس کو لکھ دیں کس قسم کی پرفارمنس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کب اور کیسے کرتے ہیں، تاکہ ان کیس آف اگر انکمپیٹنس کی وجہ سے وہ پارٹنر آپ کے ساتھ صحیح کام نہیں کر رہا یا ڈلیور نہیں کر رہا تو اس کے اندر آپ لیگلی جو ہے وہ آپ کی کمپنی اور اس کی کمپنی دونوں لیگلی طور پہ پروٹیکٹ ہوں کہ اب اس طرح کے سینیریوز میں کیا کرنا ہے. آڈٹ پلاننگ
phase includes procedures such as gaining understanding of clients and business, کہ اس بزنس کے بارے میں اور اس کلائنٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن. میکنگ رسک اینڈ میٹیریلٹی اسیسمنٹ, تو جو رسک اسیسمنٹ پوری ہے, کس قسم کا رسک ہوگا, کون ڈیل کرے گا, اس کی سیویرٹی کیا ہوگی, اس کی پروبیبلٹی کیا ہو سکتی ہے, اس کے لیے کاسٹ اور ریسورسز کیا ہیں. ڈیٹرمن اینڈ آڈٹ اسٹریٹجی, کہ آپ کی اوور آل اسٹریٹجی کیا ہوگی. ڈیٹرمن ٹائپ آف ایویڈینس ٹو کلیکٹ بیسڈ آن دا رسک لیول, اور اس کے ساتھ ساتھ کس ٹائپ کا وہ رسک ہوگا, کیا آپ کے پاس انف ایویڈینس ہے ٹو ڈکلیئر کہ یہ رسک ہے اور اب ہم نے اس کے لیے ایک پورا پلان بنانا ہے. آڈیٹر شوڈ پلان اینڈ پرفارم آڈٹس ٹو ریڈیوس آڈٹ رسک ٹو این ایکسپٹیبلٹی لو لیول. تو آڈیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ جو بھی رسک انوالو ہے ان دی امپلیمنٹیشن آف اینی پروجیکٹ وہ کم ہو, کنٹرولڈ ہو. ERP implementation have an audit plan that is necessary to ensure basic automated and manual controls are in place. Basic automated and manual controls کا مطلب ہے in case of identification, ایسا رسک جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ایسا رسک جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اگر وہ دونوں سینیریو آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا پلان ہے اس رسک سے ڈیل کرنے کا. The 4 main reasons for audit planning include identify areas of risk, number 1. Number 2, design audit procedure, کہ پورے آپ کے آڈٹ کے پروسیجر ڈیفائنڈ ہو, پتا ہو, سارے لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہو. کیپ آڈٹ کاسٹ ریزنیبل, کہ جو بھی آڈٹ آپ کر رہے ہیں اس کی اوور آل جب آپ کاسٹ پوری کی بجٹنگ کریں گے تو وہ کیا ہوگی اور کیسے ہوگی. اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگ ود دا کلائنٹ, جب ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے بفور, ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا امپلیمنٹیشن تو دونوں سائڈ, دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ ان کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. کمپنی شوڈ یوز ایکسٹرنل آڈیٹنگ کنسلٹنٹ ہیو ایکسپیرینس ان لارج ERP implementation audits to put together an audit plan for addressing controls and data conversion. تو in some companies use external auditors تاکہ جن کے پاس already experience ہے ERP implementation کا, تاکہ وہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں in case of any risk. Audit ensures that integrity of process by avoiding any question of impropriety and creating legal issues for the company. تو یہ ایکچولی ڈیل کریں گے ود اینی رسک, اور اس کے ساتھ ساتھ رسک سے اگر رسک آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو کیا پلان ہے اس رسک کو اوائڈ کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لیگلٹی ہے اراؤنڈ دیٹ رسک اس سے بھی دونوں پارٹیز کو بچائے گی. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس پورا پلان ہو, پتا ہو کہ ان کیس آف اینی رسک اس کے ساتھ ڈیل کرنا کیسے ہے.